الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، ضمیر کن سے اگاتا ہے جو زمین و زمن، اسی کے واسطے محشر اسیر امر ظہور، اسی کے حکم سے دنیا نمو کی لے میں مگن۔ عجب سخی ہے کہ اس سے سوال کر کے صدا، نہ ہاتھ چھل ہوئے میرے نہ ہے زباں میں تھکن۔ اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے کہ بابرکت مہینہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکا ہے، اور یقیناً رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا یہ مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ نیکیوں کی طرف جو رغبت ہے وہ انسان کی بڑھ جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد کے اندر بہت زیادہ رش نظر آتا ہے، اور ایک بہت اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں پہ یہ رہتا ہے کہ رمضان کے تقاضے کیا ہیں، یہ رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے، اس رمضان کو ہم کس انداز کے اندر بہترین انداز میں الوداع کر سکتے ہیں۔ یہ جو سوال ہے یہ اکثر عام ذہنوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے۔ اس سوال کو جو ہے وہ اس سوال کا جواب لینے کے لیے علماء کرام بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور پاکستان کے بہت مایہ ناز جو نعت خواں ہیں وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور آج ہم اسی موضوع کے حوالے سے بات کریں گے کہ ماہ رمضان اور اس کے تقاضے۔ آئیے اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ مہمانوں کا آپ کو تعارف کروانا چاہوں گا۔ ہمارے درمیان موجود ہیں آپ کی، میری، ہم سب کی محبوب شخصیت، ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پر آپ انہیں سن چکے ہیں، بہت مدلل اور جامع انداز کے اندر گفتگو کرتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں مہمان کی جانب۔ موجود ہیں پروفیسر مظفر حسین ہاشمی صاحب، انتہائی مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ انہی کے ساتھ تشریف فرما ہیں نوجوانی کی عمر میں نعت کا شوق، یقیناً یہ لوگ چن لیے جاتے ہیں، اور ایسے جو لوگ ہیں ان کو آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس انداز کے اندر ان کی زبانوں کے اوپر پیارے آقا کی تعریف کو جاری کر دیا، اور جس انداز کے اندر یہ وقت دیتے ہیں، اور یقیناً آج کے دور میں جو وقت ہے وہی سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور اپنی جو قیمتی وقت ہے اس کو اللہ رب العزت کی ثنا خوانی میں یا پیارے آقا کی مدح میں جو ہے وہ صرف کرنا یقیناً سب سے انمول جو وقت ہے وہ ہوا کرتا ہے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پر، آپ انہیں سن چکے ہیں، بہت پیارے انداز کے اندر بہت خلوص کے ساتھ نعت سناتے ہیں۔ میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ اسد اللہ نقشبندی ہمارے درمیان موجود ہیں، بہت شکریہ۔ اسد اللہ، میں آپ ہی سے آغاز کروں گا، اور پروگرام کا جو آغاز ہے ایک حمدیہ کلام سے ہم کرنا چاہیں گے۔ کوئی حمدیہ کلام جو آپ پیش کرنا چاہیں؟ جی ضرور، کیوں نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ بے شک تو اللہ کے ذکر سے ہی اپنے اس نشریات کا جو ہے وہ آغاز کروں گا، اور اپنے جو سامعین ہیں ان کے لیے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، ہو لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ، مولا دل کا زنگ چھڑا، قلب نوری پائے جلا، مولا دل کا زنگ چھڑا، مولا
دل کا زنگ چھوڑا قلب نوری پائے جلا جس میں چمکے یہ کلمہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بہت منفرد اور پیارے انداز میں جو بارگاہ کائنات کی بارگاہ میں رب العزت کی بارگاہ میں آپ حمدیہ کلام پیش کر رہے تھے. اور جو حمدیہ کلام ہے یقیناً ان کے اشعار کے اندر بڑے ہی مدلل اور بڑے بہترین انداز کے اندر جو رائٹر ہیں اس نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ اللہ رب العزت کا جو ذکر ہے یقیناً دلوں کو سکون دیتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پہ فرمایا گیا کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے. آج ہم سکون کی تلاش میں ہر کہیں پہ جو ہے وہ اپنی کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں. اپنی زندگیوں کا جو اکثر وقت ہے وہ سکون کی تلاش کے اندر جو ہے ہم صرف کر دیتے ہیں. لیکن اگر ہم اللہ رب العزت کے ذکر کو اپنا لیں, اللہ رب العزت کے احکامات کو اپنا لیں تو یقیناً سکون ہماری زندگیوں کا حصہ بن سکتا ہے. اور ماہ رمضان میں عبادات کی طرف جو رغبت ہے الحمدللہ عام روٹین کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے. اور یہ ایک خوشائند بات ہے. مساجد کے اندر جب ہم رش دیکھتے ہیں تو یقیناً دل باغ باغ ہوتا ہے. اور ایسے جو نعت خواں حضرات ہیں یہ بھی ہمارے ایمان کو تازہ کرتے ہیں, اشعار ہمیں سناتے ہیں. اور کتنے پیارے انداز کے اندر آپ نے اشعار کو جو ہے وہ ہمیں سنایا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آئیے پروگرام کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ موضوع کے حوالے سے کرتے ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت اہمیت کا حامل ہے, اس وجہ سے بھی کہ ہم یہ جان سکیں کہ یہ جو ماہ رمضان ہماری زندگیوں میں تشریف لا چکا ہے, اس ماہ رمضان کے تقاضے کیا ہے, یہ ماہ رمضان ہم سے چاہتا کیا ہے, اس ماہ رمضان کو کس انداز کے اندر بہترین انداز سے گزارا جا سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف ہوا کرتے تھے ماہ رمضان کی تیاری ماہ رمضان سے ہی قبل کر دیا کرتے تھے. لیکن ہمارا بھی یہاں پہ ایک اچھا انداز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں اسپیسیفکلی ہم دیکھتے ہیں وہ نوجوان جو اسٹڈیز کر رہے ہوتے ہیں وہ اعتکاف کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں نظر آتے ہیں, اعتکاف بیٹھتے ہیں. اور اسی انداز کے اندر جو عبادات کی طرف رغبت ہے وہ ہماری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. یقیناً یہ ایک بہت مقدس جو ہے وہ ایام ہیں اور اللہ رب العزت کی یہ عنایت ہے, بخشش کا جو سامان ہے. اور اس بخشش کو اویل کرنے کے لیے یقیناً علماء کرام کی صحبت بہت لازم ہے. علماء سے یہ جاننا بہت لازم ہے کہ کس انداز کے اندر اس رمضان کو گزارا جائے, اس رمضان کے اندر کن تمام تر چیزوں سے بچا جائے. آئیے علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گا ماہ رمضان اور اس کے تقاضے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پوری عالم اسلام مبارکباد کی مستحق ہے بے شک کہ ہم سب نے آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے ایک دعا کی تھی, اللہم بارک لنا رجب و شعبان و بلغنا رمضان, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رجب کو اور شعبان کے مہینے کو برکت والا بنا دے اور ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا دے. اور آج الحمدللہ ہم اس مہینے کی مبارک گھڑیوں میں سانسیں لے رہے ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا جو اعزاز ہے وہ انہیں سونپا گیا اور ان کی امت کو قرآن کی زیور سے جو ہے وہ آراستہ کیا گیا. اور پھر یہ مبارک مہینہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس, کہ یہ جو قرآن ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اتارا ہے کس لیے کہ اس کی ہدایت کے لیے. اور پھر یہ ہدایت جو ہے یہ جس دن ہم اس دنیا میں آئے تھے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے کہہ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو سب نے کہا تھا کہ ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں. اور قیامت والے دن بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا کہ جب پوری جو حشر کا میدان برپا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دن فرمائے گا کہ تمہارا رب کون ہے, تو ہم کہیں گے کہ ہمارا رب اللہ ہے. تو یہ جو ماہ رمضان کا مہینہ ہے دراصل اسی جو ہمارے عہد و پیمان جو اللہ کے ساتھ باندھا گیا اسی کا
तसलसल है कि हम जन्नत से निकाले गए और हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वो दुआ रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, जब ये दुआ की गई आपकी तौबा कबूल हुई और आपके लिए भी और उनकी जो भी उनको मानने वाले, तो उन सब के लिए ये था कि जब वो दुनिया में जाएं तो अल्लाह और अल्लाह के जितने भी रसूल हैं आएंगे तो उनकी इत्बा करनी है। और हम सब के लिए इस महीने की बदौलत अल्लाह ताला ने जो हमें एक बहुत बड़ा एक मैसेज कुरान पाक का एक मुख्तसर तरीन आयत के अंदर उसके आधे हिस्से के अंदर अल्लाह ताला ने फरमा दिया वमा अताकुम रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, कि जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो और जिससे मना करे उससे रुक जाओ। और जो माह रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला का कितना करम है कि उसने हमें वो महीना दिया कि जिसमें हम उसके करीब हो गए। और इसमें नमाज की हालत में अल्लाह ताला ये हमसे एक डिमांड करते हैं कि जब तुम जो मेरा बंदा है जब वो नियत करता है नमाज की तो मैं उसे देख रहा हूँ, मुझे देख रहा है, लेकिन हम मिराज की उस बुलंदी तक नमाज की हालत में नहीं पहुँचते जो कि हम रोज़े की हालत में पहुँच जाते हैं कि जब हम रोज़ा रखते हैं जो ही हम एक बात कहते हैं कि वाबी सोम गद्दे नवैत में शहर रमज़ान, तो इसका मतलब है कि मैंने अपनी ज़ुबान पे भी ताले लगा लिए, मैंने अपनी आँखों को भी समझा दिया कि वो काम नहीं करना जिसका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। हमने अपने कानों को भी ये बात कह दी कि हमने ना किसी की गिबत करनी है ना सुननी है, ना चुगली करनी है ना चुगली सुननी है। और फिर अगर इस ज़ुबान के अंदर से कोई कलमात जो है वो निकलेंगे तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के निकलेंगे। और फिर ये हम सब के लिए कितने बड़ी आज़ाद की बात है कि इस महीने के अंदर अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के लिए एक लूट सेल लगा देता है। अल्लाहु अकबर, क्या मैं अलिफ लाम मीम कहते हैं तो 30 नेकियां नहीं मिलती, इसको 70 से मल्टीप्लाई कर लें। और वो बात यह है कि जो अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में फरमाया कि जो मेरी रहमत है मेरे गज़ब के ऊपर भारी है। बेशक। और जो रमज़ान का महीना आता है वो अल्लाह ताला के गज़ब को हम दूर करने के लिए आता है, अल्लाह की रहमतों को अपने साथ लगाने के लिए आता है। अपने जो रहमतों बरकतों का नज़ूल है वो तो ऐसे जिस तरह अल्लाह ताला की रहमतें ऐसी निकलती हैं जिस तरह के समंदर के ऊपर आप चले जाएं तो जो लहरें जो होती हैं आपके कदमों को आकर चूमती हैं, इसी तरह इस महीने के अंदर अल्लाह ताला की रहमतें, उसकी बरकतें, उसकी शफ़क़तें, और फिर अल्लाह ताला जो कुछ देना चाहता है ना तो हम उसके मुताज होते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला हमारे इतना करीब हो जाता है कि एक आवाज़ आती है हय्य अलस सलाह हय्य अल फलाह, हालांकि पूरे कराम आप हम सुनते हैं, लेकिन जो इस महीने के अंदर जो ही आवाज़ आती है हम सारे कारोबार छोड़ देते हैं, सारी मसरूफियात तर्क कर देते हैं और फिर मस्जिद की तरफ कोशिश ये होती है कि तकबीर उल्लाह के साथ मुझे जो है वो नमाज मिल जाए और मैं अगली सफ़ का जो है वो उसके अंदर खड़ा होने का मुझे एजाज़ हासिल हो जाए। और वहाँ पे जब मैं पहुँचूँ, अल्लाह अकबर, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त तुम मस्जिद में जाया करो, यानी सहाबा कराम से फरमाया कि तुम जन्नत में जाया करो और वहाँ के जो है वो मेवे खाया करो। तो सहाबा ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे मुमकिन है कि हम जन्नत में भी जाएँ और मेवे खाएँ वापस भी आ जाएँ। तो आपने फरमाया कि जो मसाजिद हैं वो अल्लाह के घर हैं और वहाँ पे जो अल्लाह का जिक्र करना है वो मेवे खाने के मुतरातिफ है। और फिर यह कि देखिए कि इस महीने में हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बेपाया दरूद भेजते हैं और हज़रत जिब्राइल अमीन फरमाते हैं कि मैं दुनिया के अंदर जितने ज़र्रे हैं मैं गिन सकता हूँ, दरख्तों के पत्ते जितने हैं वो मैं गिन सकता हूँ, समुद्रों के अंदर पानी के जितने कतरे हैं वो गिन सकता हूँ, लेकिन जिस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती उनके ऊपर दरूद भेजता है तो मैं वो रहमतें जो अल्लाह ताला उसके ऊपर जो है उस उम्मती के ऊपर भेजता है मैं उसे गिनने से कासिर हूँ। यानी मतलब ये है कि अल्लाह ताला के इतना कुर्ब इस महीने में ना हमें हासिल हो जाता है कि हम वो काम अल्लाह अकबर क्यों करते हैं कि अल्लाह ताला की आवाज़ आ रही होती है कि है कोई मेरी जो तलब बख्शिश का तलबगार तो उसे बख्श दिया जाए, है कोई रहमतों के हसूल के लिए दुआ करने वाला उसके ऊपर रहमतों की बरसात कर दी जाए, और है कोई जो अल्लाह ताला से ये कहे कि अल्लाह मुझे दरगुजर का मामला फरमा, माफ़ फरमा, अफ़ो रहमत का मामला फरमा, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मेरे बंदे हैं, इनको अज़ाब दे के मुझे क्या मिलेगा। बहुत प्यारी आपने यहाँ बात की। यकीनन ये रहमत समेटने का महीना है और पहले अशरे को रहमत का अशरा कहा जाता है
اور عمومی طور پہ رحمت کا جو عشرہ ہے یہ ہم سنتے ہیں کہ عوام الناس بھی اس بات سے جو ہے وہ آگاہ ہے کہ یہ عشرہ جو ہے رحمت کا ہوتا ہے، جو پہلا عشرہ ہے جس کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں۔ میں جاننا چاہوں گا کہ یہ کس سے کیا مراد ہے، یہ رحمت کا عشرہ ہے، اس سے کیا مراد ہے، یا اس کو ہم کس انداز کے اندر سمجھ سکتے ہیں کہ رحمت کس انداز کے اندر ہماری طرف آتی ہے؟ دیکھیے جی کہ سب سے بڑی رحمت جو ہے ہمارے درمیان رحمت للعالمین نبی مہرباں بہت پیاری بات، سید البشر امام البشر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی کو اللہ علیہ جو رحمت للعالمین بنایا، تو اسی رحمتوں کا نزول ان کی نسبت سے ہمیں ملتا ہے۔ اور پھر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، وہ ایک شعر ہے بڑا خوبصورت سا، اس کے اندر شاعر کہتا ہے کہ اللہ میرے گناہ زیادہ ہیں، یہ تیری رحمت، تو ہی بتا دے حساب کر کے مجھے۔ یعنی اور بندے کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ایک بندہ جو صرف ایک کام کر لیتا ہے نا، جس وقت کہ وہ وضو کرتا ہے، وضو کے بعد کلمہ شہادت جو ہے وہ پڑھتا ہے، اپنی شہادت کی انگلی کو بلند کر کے، جب وہ اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہتا ہے، تو اس کے اوپر جنتوں کے 8 کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو رحمت والا معاملہ ہے، اللہ اکبر، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، ہم اللہ سے یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور پھر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ہمارے پر کیوں آئیں گی کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اور آپ کے علم ہی ہوگا کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کے اوپر گئے، تو حضرت جبرائیل امین جو ہیں وہ رحمتوں کے حوالے سے یہ گفتگو آگے بڑھتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل امین سے کہ جبرائیل امین تو اتنے بار میرے پاس آئے، اتنی خدمت کی، اتنا قرآن میرے پاس لے کے آیا، اللہ تعالیٰ کتنے پیغام لے کے آیا، آج بتا کوئی تیرا کوئی کام جو میں اللہ کے پاس جاؤں اور تیری آرزو پوری ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین آپ کے اوپر قربان، میں صرف ایک درخواست آپ سے کرتا ہوں کہ جب قیامت ہو تو اللہ تعالیٰ سے اجازت لے لیں کہ آپ کا امتی آئے، میرے پر بچھے ہوں اور اس کے اوپر چل کے جنت میں داخل ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جو رحمت ہے، اللہ اکبر، وہ رحمت اللہ عالمین کے صدقے کہ ان کی وجہ سے، ورنہ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نظر کرم بھی کر کے دیکھ لے، اگر وہ ہوتا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ میں اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ اور یہ جو رحمت اور برکت والا معاملہ ہے، اللہ اکبر، یہ بندے کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جس وقت کسی اسپتال میں چلا جائے، لاکھوں لوگ آپ کو بیمار نظر آتے ہیں، کوئی ایک جنبش بھی نہیں کر سکتا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی بے پایا رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے ہم عافیت والی زندگی گزار رہے ہیں، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ رحمتیں کیا ہیں؟ دراصل رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر کوئی ایسی ازمائش نہ ڈالے جس کے اوپر وہ اس کو اٹھا نہ سکے۔ اور جو سورہ بقرہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ، کہ میں اپنے بندے کے اوپر اس کی بساط سے بڑھ کر کے بوجھ نہیں ڈالتا۔ لیکن اگر بوجھ کی بات آتی ہے تو یہ بات آ جاتی ہے، لیکن جس کو پریشانی کی بات آتی ہے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں العسر یسرا، ہر جو تنگی ہے اس کے بعد کشادگی ہے۔ اور مومن جو ہے وہ تو ہر وقت کشادگی میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر، جب وہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دیکھیں کہ اس کے نام کا ایک جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا سایہ اتنا ہے کہ اگر دنیا میں لگ جائے نا تو سورج کی روشنی آپ تک نہ پہنچ سکے، صرف ایک بار سبحان اللہ کہنے سے۔ اللہ اکبر۔ اور جس وقت بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ لا ان شکرتم لزیدنکم، تو میرا شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اور اللہ کی رحمتیں اتنی ہیں، اللہ اکبر، کہ صرف میں آپ کو پاس حضرت ایوب علیہ السلام جس کو بیمار ہوتے ہیں، پورا جسم ان کا جو ہے وہ زخموں سے چور چور ہے، اور جب زبان کے اوپر جب بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کو کچھ نہ کرنا، میں نے تیرا ذکر کرنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جس وقت وہ تندرست، آپ کی اسی بات سے ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت یاب جو ہے وہ رکھا ہے، یقیناً یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ بے شک اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ ہیں جو روزہ بھی نہیں رکھتے اور عبادات کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ مشغول نظر نہیں آتے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ کم بختی نہیں ہے؟ یہ دیکھیے جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی فرما دیا جو روزہ رکھتے ہیں لیکن اس کے جو تقاضے ان کو پورا نہیں کرتے۔
آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا ہے، اور پھر ایسے بھی ہیں جو کچھ نہیں کرتے۔ کسی مسلمان بھائی کو ایک کھجور کے ساتھ روزہ اس کا کھلوا دیتے ہیں تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب مل جاتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ایک گھونٹ کے ساتھ پانی پلا کے اس کا روزہ افطار کرا دیتے ہیں، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ روزہ جو ہے وہ کھولنے والے کو۔ اور پھر یہ کہ یہ جو بات ہے نا کہ بندہ اللہ کے قریب، ایک بزرگ تھے ان سے کسی نے کہا کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کرو کہ مسجد میں آیا کرے، تو انہوں نے کہا کہ اگر مسجد ہی تیرے بیٹے کو قبول نہ کرے تو میں کیا کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح کوئی بندہ اس مہینے کے اندر بھی آ کر کے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اس کی بارشیں ہو رہی ہیں، جس میں جو شیطان ہے وہ جکڑ دیے گئے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد بھی کوئی بدبختی ہوگا کہ جو روزے کے فیوز و برکات کو سمیٹ کے جنت میں نہ جا سکے۔ بہت اہم بات۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کو تو میں تشریف فرما تھے تو اسی حوالے سے بات وہاں تک میں لے کر کے آتا ہوں، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم پسند کرو گے کہ جنت تمہارے سامنے ہو تو جنت میں جانے سے کوئی انکار کر دو؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی ایسا ہے، سوچ بھی نہیں سکتے کہ جنت سامنے ہو جس کے لیے سارا کچھ معاملہ چل رہا ہے تو ہم اس میں جنت میں جانے سے انکار کر دیں۔ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اتباع کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا۔ اور یہ جو لوگ دیکھیں جی کہ جب یہ 1.5 سال دوسرا سال تھا ہجرت کے بعد کہ جب روزہ فرض ہوتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن دیا تھا تھوڑا سا کہ جو بندہ روزہ نہیں نہ رکھ سکتا، چلو جی ویسے ہی، تو اللہ نے کہا کہ وہ فدیہ دے دے، وہ انہیں کہ روزے کا فدیہ کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے، جی جی ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے جب وہ ہر بندہ اس طرف چلا گیا نا ایزی وے کی طرف، تو پھر یہ فرمایا کہ یہ صرف جو آپشن ہے نا وہ 2 لوگوں کے لیے ہے، ایک بیمار کے لیے اور دوسرا مسافر کے لیے، اور اس کے علاوہ جو بندہ یہ روزہ چھوڑ دے نا جان بوجھ کے تو اس کے لیے اتنی بڑی وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ اگر اس کے بعد وہ پوری زندگی روزے رکھتا رہے تو رمضان کا ایک روزہ جو اس نے جان بوجھ کے چھوڑا ہے اس کا کفایہ ادا نہیں ہو سکتا۔ بہت آپ نے اہم بات کی طرف یہاں پہ توجہ مرکوز کی۔ ہمارے عوام الناس کے اندر یہ ایک بات پائی جاتی ہے کہ ہم بہت سے روزے چھوڑ دیتے ہیں اور فدیہ دینے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ علامہ صاحب نے بڑے مدلل انداز کے اندر یہاں پہ ہمیں بتلایا کہ یہ جو فدیہ ہے یہ کن لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے اور کون لوگ ہیں جو اس فدیے کے ذریعے جو ہے وہ اپنے روزے کا کفارہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے عوام الناس کے اندر اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے ہم بہت سے جو روزے ہیں وہ سکپ کر جاتے ہیں، اور بڑی اہم آپ نے بات کی کہ اگر آپ ایک جان بوجھ کے روزہ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں تو پوری زندگی کے روزے بھی اس کا کفارہ نہیں بن سکتے، اور یہ ایک بہت اہم بات ہے اور اس کو سمجھنا وقت کی ضرورت بھی ہے تاکہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں گے، انڈرسٹینڈ کریں گے تو یقیناً بہترین انداز کے اندر ہم رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، اور بریک کے فوراً بعد ہم ایک جو کلام ہے وہ سنیں گے بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں گے۔ ہمارے درمیان جو نعت خواں موجود ہیں ان سے ہم سنیں گے۔ جب تک کے لیے بریک کی طرف جی ناظرین ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پروگرام کا سلسلہ اسی انداز میں جاری ہے، روزے کی اہمیت، روزہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور اسی انداز میں ہم بات کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ابھی وقت ہوا چاہتا ہے اقوال زری کا، ایک اقوال زری جو آپ کے ساتھ ہر پروگرام کے اندر شیئر کی جاتی ہے۔ آج کی جو اچھی بات ہے وہ بہت اہمیت کے حامل ہے، اور اس بات سے اگر ہم استفادہ حاصل کریں تو یقیناً ہم اپنی زندگیوں کو بہت زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لفظ انسان کے غلام ہوا کرتے ہیں مگر بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ الفاظ کی شدت بھی ہوتی ہے، گہرائی بھی ہوتی ہے، اور سامنے والے کی زندگی کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز بھی ہوتے ہیں۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو موجود ہے اس کو ہم کوئی بات کہتے ہیں،
صدیاں بیت جاتی ہیں لیکن وہ بات کبھی بھی نہیں بھول پاتا ہے. اس لیے جب بھی اپنے سامنے والے سے بات کریں تو کوشش یہ کریں الفاظ کا چناؤ ایسا ہو جس سے اس کی شخصیت کے اوپر کوئی برے اثرات مرتب نہ ہوں، بلکہ جو آپ کے الفاظ ہوتے ہیں یا آپ کی شخصیت کی بھی عکاسی کرتے ہیں کہ آپ کس انداز کے اندر گفتگو کرتے ہیں. اور اگر ہم اپنی گفتگو کے انداز کو بہتر بنا لیں تو یقیناً ہم بہت سے مسائل سے نکل سکتے ہیں اور ہم سامنے والے کے چہرے کے اوپر جو ہے مسکراہٹ وہ لا سکتے ہیں. اور یقیناً اس سے بڑھ کے کیا صدقہ ہو سکتا ہے کہ آپ چہرے کے اوپر مسکراہٹ بکھیر دیں اس انسان کے جو بہت زیادہ مسائل سے دو چار ہے. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر ہم صبر جو ہے وہ یقیناً ہماری زندگیوں کے اندر آ جاتا ہے. جیسے ہم سحر سے لے کے افطار تک اللہ رب العزت کی رضا پانے کے لیے بھوک کو، پیاس کو، نفسانی خواہشات کو ترک کر دیتے ہیں اور صبر کرتے ہیں. اور یہ صبر ہمیں اس بات کا اندازہ جو ہے وہ دیتا ہے کہ جو بھوکا انسان ہے وہ کس انداز کے اندر اپنی زندگی جو ہے وہ گزارتا ہے، کس انداز کے اندر کن کن کرب اور مسائل سے وہ گزرتا ہے. اور اگر ہم اس پریکٹس کو جو رمضان کے اندر ہم کرتے ہیں تھرو آؤٹ دا لائف، اگر ہم اس چیزوں کو اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ کر لیں، یقیناً بہت زیادہ جو مسائل ہیں وہ جنم لینے سے پہلے ہی اس تمام تر چیزوں سے سوائپ کر جاتے ہیں. تو آئیے نعت خان کی طرف بڑھتے ہیں. بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ اشعار پیش کیجیے. کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا. سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ. ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحت عظمت رفعت، مل گئی راحت عظمت رفعت. میں گناہگار تھا، بے عمل تھا مگر، میں گناہگار تھا، بے عمل تھا مگر، مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا. سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ. لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا، لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا. دوستوں اور مانگو میں مولا سے کیا، دوستوں اور مانگو میں مولا سے کیا، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امت کر دیا. یا رسول اللہ،
سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ. اور جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی، جو بھی آیا ہے محفل سرکار کی، حاضری مل گئی اس کو دربار کی، اس کو دربار کی. پھر کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے، کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے، اور کسی کو نبی نے علی کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے. اور یقیناً ان بابرکت ایام کے اندر جب ہم ایسے لوگوں کے نعت سنتے ہیں تو ایمان کو تازگی ملتی ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. ہر مسلمان یقیناً دل میں اس کا یہی گمان ہوتا ہے، دل میں اس کا یہی ایک انداز ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں وہ سب سے اعلیٰ درجے کو پالے. اور یقیناً تمام تر چیزیں جب ہم اس طرح کی سنتے ہیں اور علماء کرام کی محفل کے اندر بیٹھتے ہیں، نہ صرف ہم یہ چیزیں سیکھتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کو کس انداز کے اندر آپ اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اور کس انداز کے اندر ہم ایک اچھی زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں. بینگ اے مسلم، ہم ایک مسلمان کنٹری میں رہتے ہیں، اور یقیناً جو اسلام ہے، اسلام کی جو پریچنگ ہے وہ ہمیں یہاں پہ بہت زیادہ ایزیلی مل جاتی ہے. اسلام کو سیکھنا یہاں پہ آسان ہے. جید علماء کرام موجود ہیں، نعت کا قرہ حضرات موجود ہیں جن سے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی سنتے ہیں، جن سے ہم نعتیں بھی سنتے ہیں. اور ایک ایسا جو معاشرہ ہے، یقیناً یہ تمام تر جو معاشرہ ہے وہ ہمیں اس بات کی طرف گامزن کرتا ہے، ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو اپنا سکیں، اسلامی احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں. لیکن اس کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں بھی ان تمام تر چیزوں کے اندر فقدان ہمیں نظر آتا ہے. ایک تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عملی اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ چینج نہیں لے کے آتے، لیکن ہم جو اینڈ جو نتائج ہیں ان کو اچھے اویل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو ایک چیز ہے یقیناً اس کے اوپر بھی ہمیں ورک آؤٹ کرنا ہوگا. آئیے علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. علامہ صاحب، ہم یقیناً ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ جنت کے اندر وہ داخل ہو جائے، جنت جو ہے وہ ہمارا مقصد بنتا چلا جا رہا ہے. تو جنت کے طلبگار ہیں، جنت کے طلبگار ہونا یقیناً ایک خوشائند بات ہے، لیکن جنت کو پانا اور جنت کے طلبگار ہونا، اس میں آپ کے خیال میں کیا مختلف ہے؟ دیکھیے، قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو بات کیوں کہتے ہو جس کے اوپر تم خود عمل نہیں کرتے. اللہ اکبر. اور یہ جو جنت میں جانے والا معاملہ ہے کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. اور جو شیطان ہے وہ چاروں طرف گھات لگائے ہوئے آپ کو یقینی طور پر، کیونکہ جو یہ مارکہ حق و باطل ہے جس کے لیے یہ رمضان ہماری زندگی میں آیا ہے، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے بنایا جا رہا تھا تو انہوں نے، شیطان نے یہی بات کہی تھی نا کہ ہم تو تیری عبادت کے لیے بہت کافی ہیں، اور یہ ہم سے بڑھ کر کے تو عبادت نہیں کر سکتا. اور پھر یہ کہ دنیا میں جائے گا، یہ خون بہائے گا، قتل غارت گری کرے گا اور تیرے احکامات کے خلاف چلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا تھا کہ میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. بے شک بے شک. اور یہی جو ہے نا جی، جس وقت ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو جنت خود بخود جو ہے وہ اس کے قدموں میں آ جاتی ہے. بالکل صحیح. اور اس کے لیے کوئی بہت بڑا جو ہے نا جی جانو جو کچھ والا کام نہیں ہے کہ بندہ وہ کرے گا تو جنت میں جائے گا. صرف میں نے آپ کو جو پہلی بات کہی ہے وہ مختصر سی بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر فرما دی تھی کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کے اوپر عمل کرتے رہو گے تو تم کبھی جو ہے وہ گمراہ نہیں ہو سکتے. ایک قرآن ہے اور دوسرا میری سنت ہے. اور جو سنت ہے، اللہ اکبر،
کہ ہم جس وقت درود شریف پڑھتے ہیں نا جی، ایک بار صرف صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں، اللہم صلی علی محمد کہہ لیں، کچھ بھی جو بھی آپ کو درود شریف آتا ہے تو کرتے ہیں، تو کتنے خوش نصیب ہیں کہ جنت میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ جنت کون سی جگہ ہے؟ جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہے۔ بہت پیاری آپ نے یہاں بات کی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے گئے، ایک قرآن ہے اور ایک آپ کی سنت ہے۔ میں جاننا یہ چاہوں گا کہ رمضان المبارک کے اندر نوجوان بھی اور تمام ہی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو علمی اعتبار سے ہم بات کریں، ہم علم نہیں سیکھتے ہیں پراپر کہ ہم اچھے انداز کے اندر قرآن کو سیکھ سکیں، یا قرآن ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، آج کے دور کے اندر قرآن کے مطابق زندگی کو کیسے جو ہے وہ پرویا جا سکتا ہے۔ ان تمام تر چیزوں کے اوپر ہم تھنک آؤٹ نہیں کرتے ہیں، ہم تفسیر کی اوپر جو ہے وہ ورک آؤٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صرف قرآن کو پڑھ لینا، یہ جو انداز ہے، یہ کتنا نقصان پہنچاتا ہے ایک انسان کو، ایک مسلمان کو؟ یہ اس کا جو جواب ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ جی، کیا آپ کے علم میں ہے کہ قرآن پاک کے 30 پارے ہیں؟ بے شک۔ اس کی 7 منزلیں ہیں، اس کو 3 حصوں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، 1 سے 10، 11 سے 20 اور پھر 21 سے 30۔ اور پھر ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے اور آپ نے سب سے پوچھا کہ تم کیسے قرآن پڑھتے ہو؟ تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایک پارہ کر کے 30 پاروں کی شکل میں 1 مہینے میں قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ کسی نے یہ کہا کہ اس کی 7 منزلیں ہیں، میں آج 1 منزل پڑھتا ہوں، کل دوسری منزل، 7 دنوں میں میرا قرآن مکمل ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا کہ جس کے پاس زیادہ وقت تھا اس نے کہا جی کہ میں روز کے 10 پارے پڑھتا ہوں، 3 دنوں میں قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ جنہوں نے سب سے پہلی تفسیر لکھی ہے نا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی تشریف فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سامنے جواب دیا، عبداللہ تیرا جواب کیوں نہیں آیا؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین آپ کے اوپر قربان، میں ابھی سورہ بقرہ پہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی سورہ بقرہ کے اوپر؟ تو جواب آیا کہ میں جس وقت اس وقت تک اگلی صورت کے اوپر نہیں بڑھتا، اگلی آیت کے اوپر نہیں چلتا جب تک کہ میں اس ایک آیت کو پڑھ نہ لوں، سمجھ نہ لوں اور اس کے اوپر عمل نہ کر لوں۔ بہت اہم آپ نے بات کی کہ آج کے دور میں قرآن کو سمجھنا بہت لازم ہے، کہ آج ہم نے قرآن کو صرف سال ثواب کے لیے پڑھنا سٹارٹ کر دیا ہے، اور یہ جو انداز ہے ہم قرآن سے مکمل رہنمائی نہیں لے پاتے ہیں۔ اور اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ ہوا کرتا ہے کہ جس کے اندر ہم ایک انٹرسٹنگ اور دلچسپ معلومات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کرتے ہیں۔ آج کی جو دلچسپ بات ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے اور بہت اہم بات ہے۔ آئیے آج کی گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ ہم جو روزہ رکھتے ہیں سحر سے لے کے افطار تک یقیناً پھر ہم بھوکے رہتے ہیں۔ ہمارا جو آخری کھانا ہوتا ہے وہ سحری کا کھانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب ہم انرجی لیتے ہیں، یقیناً ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں انرجی ملتی ہے۔ اس انرجی سے پھر ہم ڈیفرنٹ اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں۔ 6 سے 7 گھنٹے تک ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے بعد پھر ہمارے جسم کو انرجی کی ضرورت ہے۔ اب ہم کھانا تو نہیں کھا سکتے کیونکہ ہم روزے سے ہیں، تو پھر آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیور کے اندر اور جگر کے اندر شوگر ڈپوزٹس موجود ہیں، گودام بنے ہوئے ہیں جہاں پہ انرجی کو سٹور کیا گیا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر وہاں سے انرجی کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے اور پھر انسان وہ انرجی جو ہے یوٹیلائز کرتا ہے، یوز کرتا ہے۔ اور جب یہ انرجی بھی آپ کی جو ہے یوٹیلائز ہو جاتی ہے تو پھر اس سے بھی آگے آپ کے جو زہریلے مادے ہیں آپ کی باڈی کے اندر وہ پگھلنا شروع ہوتے ہیں، اور آپ کو جو موٹاپا یا ڈفرینٹ ایسی چیزیں ہیں وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ریموو آؤٹ ہوتی ہیں رمضان کے بعد۔ رمضان کے جو روزے رکھتے ہیں اسپیسیفکلی ان کے لیے ہم یہ چیز دیکھتے ہیں، تو پھر وہ جو ایک انداز ہے زہریلے مادے ہیں وہ خارج ہونا سٹارٹ ہوتے ہیں، آپ کو سویٹنگ ہوتی ہے، ڈفرینٹ اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور ابھی یہ والا انرجی کا سورس ختم نہیں ہوتا تو افطار کا وقت ہو جاتا ہے، اور پھر ہم افطار کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر سے ہم انرجی کو انٹیک کرتے ہیں اور ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کے لیے ریڈی نظر آتے ہیں۔ تو ڈی آکسیفیکیشن کا یہ بہترین ایک عمل ہے جو رمضان کے روزے کے اندر موجود ہے، لیکن بہت اہم بات یاد رکھیے گا، ہم نے روزہ اس لیے نہیں رکھنا کہ ہم ڈی آکسیفیکیشن کی طرف جا رہے ہیں، روزہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے۔ جیسے علامہ صاحب نے بات کی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کا اجر بھی اللہ خود ہی دے گا، اور رمضان میں واضح طور پہ قرآن میں
میں بھی یہ بتایا گیا رمضان کے حوالے سے کہ جو روزہ ہے جو ہم سے پہلی جو امتیں ہیں ان پر بھی فرض تھا، انہوں نے بھی روزہ رکھا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے، اللہ رب العزت کا یہ انعام ہے، یہ مہینہ، یہ برکت مہینہ جس کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں، اور ہم نے جانا کہ آج روزہ صحت کے حوالے سے کس انداز کے اندر ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی انداز کی جو دلچسپ معلومات ہیں وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ آئیے مزید نعت کی طرف بڑھتے ہیں، نعت کے کچھ اشعار آج کے اس پروگرام میں دوبارہ سے ہم ایڈ کرتے ہیں۔ جی یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تصویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، تیری ایک نظر کے طالب، تیری ایک نظر طالب، تیرے ایک سخن پہ قربان، تیرے ایک سخن پہ قربان، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شہدا، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، تیرا وصف بیاں ہو کسے، تیری کون کرے گا بڑائی، نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں کلام جو ہے وہ آپ ہمیں سنا رہے ہیں، اور بڑی پیاری آپ نے یہاں بات کی۔ یقیناً پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم تعریف کرتے ہیں، اور جس رائٹر نے یہ نعت لکھی کتنے پیارے اشعار اس نے یہاں پہ تحریر کیے، اور پیارے آقا کی جو عظمت ہے یقیناً اس عظمت تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، بلکہ آپ سردار الانبیاء ہیں، کہ انبیاء کے بھی سردار ہیں آپ، اور امام الانبیاء ہیں، اور پیارے آقا کو جو اللہ رب العزت نے عظمت سے نواز رکھا ہے، پیارے آقا کو جو شان سے نواز رکھا ہے، یقیناً یہ اس کائنات کے اندر صرف آپ ہی کا شرف ہے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آغاز کیجیے۔ تیرا وصف بیاں ہو کسے، تیری کون کرے گا بڑائی، نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی، کس گرد سفر میں گم ہے، کس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امی کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، ما اجمل کا تیری صورت، ما احسن کا تیری سیرت، نبی جی ما احسن کا تیری سیرت، ما اکمل کا تیری عظمت، ما اکمل کا تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم۔ ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اشعار کی صورت میں آپ پیش کر رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائیں۔ ہم بات کریں کہ رمضان مبارک کے تقاضے کے حوالے سے، تو علامہ صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک عام انسان جو روزہ رکھتا ہے، سحر سے افطار تک اپنی نفسانی خواہشات سے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، تو وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اپنے روزے کی روٹین کو وہ کیسا بنائے جس کے اندر رمضان کے تقاضوں کو بھی وہ مکمل کر لے اور ایک اچھے انداز کے اندر روزہ گزار لے۔ دیکھیے، یہ جس وقت ہم
सहरी का आगाज़ करते हैं तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के हिस्से में ये रहमतों वाली बात आई है। इससे पहले 1,24,000 पैगम्बरान ने दीन दुनिया से रुखसत हुए तो किसी एक भी पैगम्बर ने सहरी या उनकी जो कौम थी उन्होंने सहरी नहीं की। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे और उनके दरमियान कोई फ़र्क क्या रह जाता है। और फिर ये कि जो सहरी का टाइम है वो अल्लाह ताला के साथ मुलाकात का वक्त है, तो उसमें जिसको इंसान सुबह उठता है तो जब वो तहज्जुद में होता है तो फिर वो अल्लाह ताला के साथ 1-to-1 मुलाकात होती है, क्योंकि बाकी तो सारी नमाज़ें बाजमात लगी जाती हैं, लेकिन तहज्जुद की नमाज सहरी से थोड़ी देर पहले आपको जो मिलती है तो वो सिर्फ इस वजह से मिलती है कि आओ अपना खाली दामन लेके आओ और दामन समेट के पढ़ के जोड़ियाँ पढ़ के चले जाओ। और फिर यह है कि जब हम सहरी करते हैं तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत भी पूरी हो रही होती है। और सुन्नत को पूरी करने के हवाले से आप ने फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। ठीक है जी, दाखिल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और फिर ये कि सुबह से लेकर शाम तक जो है वो जो अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलूब बंदा है ना, वो आपको सुबह से लेकर शाम तक नज़र आता है। आप बड़ी प्यास लगी हुई है, दाएं बाएं कोई नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो बीवी जो आपकी राज़ो नियाज की पासबां होती है तो वो है तो वो कहते पी लो हो सकता है, लेकिन जब भी उसका एक घूंट भी अंदर नहीं लेकर के जाता, उसको पता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। बहुत प्यारी बात की आपने। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये डर होता है और अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत भी है कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखते हैं। हमें कोई भी देख नहीं रहा होता लेकिन हम फिर भी अपनी हलक से नीचे कुछ लेकर नहीं जाते, और यकीनन जब अल्लाह इस अंदाज़ को देखता होगा तो कितना अल्लाह तबारक व तआला खुश होते होंगे उस रोज़ादार से। और हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से रोज़ेदार के लिए बहुत बेशुमार इनामात मौजूद हैं। अहादीस के अंदर जो रोज़ादार है उसके लिए बहुत सी बिशारतें मौजूद हैं, और उन तमाम तर चीज़ों को पाने के लिए इसके तकाज़ों को अपनाना बहुत लाजिम है ताकि हम बेहतरीन अंदाज़ के अंदर रोज़ा रख सकें। हमारा जो प्रोग्राम है तकरीबन अपनी इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। 1 से 2 अशार जो इख्तितामी मराहिल के अंदर आप जो है वो हमें सुना सकें। वो सूए लाज़ार फिरते हैं, वो सूए लाज़ार फिरते हैं, वो सूए लाज़ार फिरते हैं, तेरे दीन ए बहार फिरते हैं, तेरे दीन ए बहार फिरते हैं। और जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते माशाल्लाह, बहुत प्यारी आपने यहाँ बात की कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। पूरे प्रोग्राम का यही खुलासा है कि प्यारे आका के दर से जो भी दूर जाता है यकीनन मसाइल की तरफ गिरफ्तार होता चला जाता है। आज के प्रोग्राम में हमने जाना कि माह रमज़ान के तकाज़े क्या हैं। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ लामा साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया, हमारे दरमियान असदुल्लाह मौजूद रहे, आपका भी इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने कीमती वक्त दिया। और यकीनन आज के प्रोग्राम के अंदर हमने बहुत मुदल्लल अंदाज़ के अंदर ये जाना कि रमज़ान हमसे तकाज़े क्या करता है। इसी अंदाज़ के प्रोग्राम से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में रमज़ान के हवाले से एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अब तक के लिए खुदा हाफिज़।